إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مہینوں کی گنتی ذکر فرمائی. کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی ذکر فرمائی. کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں. پھر آگے کہا یوم خلق السماوات والارض منها، یعنی اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منها 4 حرم، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اس کا ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. کہا وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے. تو ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زمانے جاہلیت سے ہی قتل و غارت گری، خونریزی اور ظلم، یہ ساری چیزیں سے وہ رکتے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ہر مہینے میں یہ کام نہیں کرنا ہے. ہر مہینے میں وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں اس سے بچنا ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. یہ مہینہ بہت سارے واقعات کو لیے ہوئے ہیں. اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو کئیوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا.
بعض احباب اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، الگ الگ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کچھ چیزیں ذکر کی یہ مہینہ منحوس ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا 12 مہینے جو کرنا ہے کرو، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن یاد رکھنا آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی 9-10 محرم آتی ہے لوگ جو ہے نکل جاتے ہیں، راستے پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھیں بھائی کس لیے ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اور یہاں تم پانیاں بانٹ کر خوشیاں منا رہے ہو، شربتیں بانٹ رہے ہو۔ یہ کون سی محبت، یہ کون سا پیار، یہ کون سا لگاؤ ظاہر کر رہے ہو؟ شربتیں بانٹنا، پانی بانٹنا، قسم قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں نوش کرنے والی چیزیں لوگوں کو دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں خوشیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ بھائی کسی شادی میں جائیں، کسی کے گھر پر بطور جو ہے مہمان بن کر جائیں تو آپ کو جو شربت پیش کرتے ہیں، آپ کو شربت پیش کرتے ہیں، آپ کو دودھ پیش کرتے ہیں، آپ کو مٹھاس میٹھی چیز جو بھی آپ کی جو ہے لائق ان کے لائق ہے جو لا سکتے وہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے حالات دیکھیے، یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں رافضیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو علی رضی اللہ عنہ سے صرف اور صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں گستاخ علی ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ان مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ پوری آزادی ملی ہوئی ہے، جاؤ دیکھو ناچ اور گانے لگے ہوئے رہتے ہیں، عورتیں برہنہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، مرد ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، گانے لگے ہوئے۔ کیا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے میں؟ حسین رضی اللہ یہ شہادت ہے، یہ پیار ہے ان کا؟ راستوں میں گلیوں میں نکل جاؤ، گلیوں کو چمکا دیتے ہیں، یہ کون سی جو ہے آپ شہادت منا رہے ہو؟ اتنی لائٹیں، اتنے کیا کہتے ہیں اسپیکر لگا کر قوالیاں چل رہی ہیں، او اللہ کے بندو اتنی تو شاید شادیوں میں خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ گستاخ حسین کون ہوئے؟ حسین رضی اللہ عنہ سے گستاخی کس نے کی؟ انہوں نے کی جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے دیکھا کچھ لوگ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کہا کہ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، تو ہم لوگ بطور خوشی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا آپ سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا اور اس کی فضیلت ذکر فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا محرم الحرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ پھر بعد میں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ تو ارشاد فرما رہے تھے بطور سوال، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کس رہے ہوں، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بول رہے ہوں، نہ ہم کبھی اصحاب رسول سے یہ تصور نہیں کر سکتے۔ بطور سوال اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے روزہ رکھا لیکن ساتھ میں آپ ہی نے حکم دیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں، جب یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے اندر پھر علماء کا اختلاف آیا۔ بعض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو 10 محرم کے بجائے 9 محرم کر دیا، لیکن بعض نے کہا نہیں،
روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو رکھا بطور مخالفت نہ محرم کو روزہ رکھا. تو اس لیے ہم جب محرم الحرام میں روزہ رکھیں تو 9 اور 10 کو روزہ رکھیں. بڑی فضیلت ہے اس کی. یوں نہیں کہ یہ روزہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے. صحابہ نہیں چھوڑا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا یہ محرم کے جو روزے ہیں, یہ روزہ ہے, یہ آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. یعنی وہ گناہ جو چھوٹے ہیں, جو بھول میں ہو گئے, ایسے وہ گناہ جو بڑے ہیں جیسے قتل, جیسے زنا, جیسے سود کی لین دین, یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے. یہ آپ کے روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوں گے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں. توبہ شرط ہے. تو یہ بات ہے محرم کے مہینے کے روزوں کی. لیکن روزہ کسے رکھنا ہے؟ آج جاؤ, راستوں پر نکل جاؤ, مسلمانوں سے پوچھو کہ میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ سبھی نے لگائے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اور حقیقت یہ ہے کہ انہی سے کہہ دو کہ مسجد میں فلاں کام ہے, ذرا آ کر کے جاؤ. یا ان سے کہہ دو, آپ کے ان کے والدین اگر کہہ دیں کہ بیٹا ذرا وہ پانی وہاں سے وہاں رکھ دو, سر چڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کہہ دے کہ وہاں سے ذرا پانی لے کر آنا ہے, جاؤ ذرا پانی لے کر آؤ, چہرے بدل جاتے ہیں ہمارے بچوں کے. اور انہی سے کہہ دو وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, جاؤ ذرا وہاں پہنچ کر, یہ بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں لکڑی لے کر یوں ہلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی جائز ان کے وہ خواہشات جو دل میں بیٹھی ہوئی ہیں, بطور ان کو گانے سننے کی عادت ہے, لیکن ان کو قوالیوں کے ذریعے ان کا جو ہے وہ دل کے اندر کی خواہش پوری ہو رہی ہے. ان کو عیش کرنا ہے, ان کو دوستوں کے ساتھ مستی کرنی ہے, وہ وہاں مل رہا ہے. ہنس رہے, کھیل رہے, کود رہے. اور پھر پوچھو بھئی یہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کس لیے؟ پھر تم ہنس کیوں رہے ہو؟ نبی کا نواسہ شہید ہوا اور تم خوشی منا رہے ہو. تمہیں کس طریقے سے ہنسی آئی؟ تم کس طریقے سے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہو, ہنسی مذاق اور ٹھٹے کر رہے ہو؟ یہ محبت ہے؟ یہ حسین کی شہادت پر قربانی دے رہے ہو؟ نہ ایسی قربانی کی نبی کو ضرورت ہے, نہ حسین کو ضرورت ہے, نہ علی کو ضرورت ہے, نہ اللہ کو ضرورت ہے, نہ اس کے فرشتوں کو ضرورت ہے. ایسی قربانی قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. تم سے پوچھا جائے گا میرے نبی کا نواسہ شہید ہوا اور تم ہنسی کر رہے ہو, ہنسی اور مذاق کر رہے تھے. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. نبی حکم دیتے ہوئے چلے گئے, روزہ رکھو اس دن, تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. یہودیوں کی مخالفت کرو, ایک دن پہلے روزہ رکھو. یہ کیوں رکھیں گے؟ یہ برداشت راستے روکے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا, کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے اوپر درجات ہیں. اعلیها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ راستے سے چیزیں ہٹانا. یہ درجہ ہے, یہ ایمان کا ایک درجہ ہے کہ راستے میں مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, اپنی گاڑی سے دیکھا بیچ راستے پہ جو ہے کوئی جو ہے پتھر پڑا ہوا ہے, آپ گاڑی روکے اس کو ہٹا کر بازو. آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا کانٹے دار چیز پڑی ہوئی ہے, وہ ایمان کا حصہ, اس سے ثواب ملتا ہے. اور ہم مسلمان وہ تو چھوڑو, راستے گلیاں روکے ہوئے ہیں, گلیاں بند ہیں, لوگوں کو جانے کے لیے راستے نہیں ہیں, اور پھر نعرے لگ رہے ہیں, ایک دوسرے پر برا بھلا, ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کے نبی کے ماننے والی قوم ہے. اللہ کی قسم 10 محرم کو نکلتا ہوں, لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں,
افسوس ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مذاق کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں شربتیں بانٹنے میں مصروف ہیں، لوگوں کے راستے روک روک کر پلا رہے ہیں ان کو۔ آپ کے ان شربت بانٹنے سے حسین رضی اللہ عنہ کا پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ یہ جو شربتیں بانٹ رہے ہو، یہ جو راستوں میں روک کر پانیاں بانٹ رہے ہو، اس سے حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ لوگوں سے کہو یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اگر لوگوں سے پوچھیں ہم، میرے بھائی یہ کام آپ کس لیے کر رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ آپ جائیے کہیں سبیل لگی ہوئی ہے، پانی لگا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھئے یہ آپ کیوں کر رہے ہو، یہ جو کام ہے، یہ جو پانی بانٹ رہے ہو، یہ کیوں؟ کہتے ہیں برائی کیا ہے مولانا، برائی کیا ہے اس میں؟ پانی تو پلا رہے ہیں نا، لوگ پانی تو پی رہے ہیں نا، لوگ شربت تو پی رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی برائی نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن آپ ایک محرم کو بھی پلا سکتے تھے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک رجب کو پلا سکتے تھے، 2 رجب کو پلا سکتے تھے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ 10 کو کیوں پکڑ کے بیٹھا آپ نے؟ پھر 11 کو غائب رہتے ہیں کیوں؟ اگر 10 کو کوئی برائی نہیں ہے تو کیا 11 محرم کو برائی ہے؟ ایک سال یہ سوچ لیں کہ 10 کے بجائے ہم 15 محرم کو پلائیں گے، کیا برائی ہے اس میں؟ میرے بھائی یہ اسلام اس طریقے سے نہیں ہو چلتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ فجر کی 2 رکعت ہے اور میں کھڑے کھڑے 3 رکعت پڑھا دوں، پڑھیں گے آپ نماز؟ میں نماز کے بعد کہوں کہ کیا ہوا آپ کو، کیوں لڑ رہے ہیں ہم سے، کیا برائی تھی اس میں؟ 1 رکعت زیادہ پڑھے، ثواب ملے گا نا؟ بولو کیوں؟ یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے، بذات خود کہیں گے اللہ کے نبی نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی۔ مولانا آپ 3 نہیں پڑھا سکتے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت تھی۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، تو تم لوگ اس دن پانی نہیں پلا سکتے کیونکہ یہ نبی کی بات صاف ہے، بات بالکل واضح ہے۔ اگر عمل کیا جائے تو سمجھ آ جائے، اگر سمجھے تو بات سمجھ آئے۔ حقیقت آپ کو بتلاتا ہوں میں، حقیقت مسلمانوں یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج شیعوں کی بڑی سازش ہے، شیعوں کی بڑی سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے اپنے میں لایا جائے، اپنے میں لایا جائے، مسلمانوں کو بھی اپنا بنایا جائے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان بھی جو ہے یزید کو گالی دینے، آج مسلمان بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں، کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو مجھ سے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی کے ساتھ جنگ کیوں لڑی تھی؟ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح ہے تو علی کے ساتھ جنگ کیوں لڑی تھی؟ میں ایسے کو صرف ایک ہی جواب دیتا ہوں، میرے بھائی آپ عبادت کرو، عمل کرو، مرنے کے بعد جانا اور پوچھ لینا، مرنے کے بعد جاؤ، قیامت کے دن اٹھو گے تو معاویہ سے بھی پوچھ لینا، علی سے بھی پوچھ لینا۔ یہ کون سی جو ہے بیکار کی باتیں کرتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی شخصیات، ہاں ان کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک جنگ کی وجہ سے آپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو برا بھلا کہنے لگ جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ راستہ شیعوں نے اختیار کیا۔ پہلے مسلمان صرف یزید کو بعض لوگ گالی دیتے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کبھی نہیں بولتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ، اب ان سے پوچھو جو یہ برا بھلا کہے، ان سے بھائی آپ کہاں سیکھے؟ ہم ریسرچ کیے، ہم ریسرچ کیے۔ اب بھائی کون سی ریسرچ ہے؟ گوگل کھول کے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ جو ہے گوگل کھول کے دیکھیں، بھائی وہاں دکھایا جائے دیکھو معاویہ سے جنگ ہوئی، مولانا معاویہ سے جنگ ہوئی تھی نہیں، آپ پہلے یہ بولو۔ اللہ اکبر! میرے بھائی ہر چیز کی ایک مطلب ہوتا ہے،
معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بھی اختلافات تھے وہ اصحاب رسول کے تھے. ہماری اتنی وقار نہیں ہے, ہماری اتنی قدر و قیمت نہیں ہے, ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ صحابہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کا ہم فیصلہ کر سکیں. ہمارا کام صرف ایک ہے. نبی نے جو ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی, تم میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ کے رسول کے اصحاب کو اپنی زبان سے برا بلا نہیں کہتے. کہتے تمہاری کتاب میں فلاں لکھا ہوا ہے, دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو مسلم میں یہ لکھا ہوا. او اللہ کے بندو, اختلاف اصحاب میں تھا, اصحاب رسول میں تھا. نہ تم صحابی ہو, نہ تم نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تمہارا کام ہے نبی کے اس فرمان پر آمنا وصدقنا کہہ کر اپنی گردن کو جھکا دے کہ ہم کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ان کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ ان کا رب جانتا ہے, وہ جانتے ہیں. قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا, ہم کچھ. یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے اسلام. اگر بیٹھ گئے خود فیصلہ کرنے کے لیے نا, اور مزے کی بات دیکھو, اور کتنی کہیں کہ بےہودہ ہے, یا یہ کہیں کہ کتنی غلاظت سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں, یا یہ کہیں کہ ان کے عقل کے اندر دھبا یا ان کی عقل جا چکی ہے. یہ صحابہ کے درمیان ہونے والی لڑائی کے درمیان, جو صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا, اس کا فیصلہ کرنے میں لگے ہوئے. کون حق پر ہے, کون حق پر نہیں ہے. اور پتہ لگاؤ, گھر کے دو سگے بھائی جو صاحب بول رہے ہیں انہی کا سگا بھائی, دونوں میں اختلاف ہے. پوری زندگی گزر گئی, کبھی اپنا اختلاف مٹا. واہ, تمہیں صحابہ کی زندگی سے مطلب ہے, تمہیں یہ مطلب ہے کہ معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگ ہوئی, جو معاویہ اور علی کے درمیان جو اختلافات ہوئے, اس کے اندر کون حق پر ہے, اور تم اپنے بھائی سے لڑ رہے ہو اور تمہیں نہیں پتا کون حق پر ہے. اپنے گھر کے اختلافات دور نہیں کر سکتے, اپنی بیوی کے اختلافات دور نہیں کر سکتے, اپنے بچوں سے اختلافات دور نہیں کر سکتے, اپنے گھریلو مسائل کو دور نہیں کر سکتے, اور یہ لوگ چلے ہیں صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کے فیصلے کرنے. یہ عقل سے گری ہوئی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عقل سے گری ہوئی بات ہے. اور جو لوگ کھلے عام صحابہ کو گالی دیتے ہیں, اور میری مراد رافضی اور شیعہ ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کھلے عام گالیاں دی. نہ انہوں نے کسی صحابی کی عظمت کو پہچانا, نہ کسی صحابی کی عظمت کو سمجھا, اور سیدھا ہی اٹھا کر کہہ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ مرتبے میں سب سے اونچے ہیں. نبی کے بعد یہاں تک انہوں نے کہا کہ نبی کے بعد سارے نبیوں میں, اللہ کے رسول کے بعد سارے نبیوں میں اگر کوئی افضل ہے تو علی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, سارے نبیوں میں افضل علی ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے مسلمان بھائی انہی کے جو نقش قدم پر چلتے ہوئے سبیلیں لگائے ہوئے. سارے نبیوں میں افضل تم علی کو ٹھہرا رہے ہو. کبھی علی سے پوچھا ہے رضی اللہ عنہ, کبھی علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ آپ کی عظمت کتنی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن جب ان سے انہی کے بیٹے نے پوچھا, محمد بن حنفیہ ان کے فرزند تھے, انہوں نے پوچھا, کہا بابا جان آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یا سب سے افضل کون ہے؟ تو کیا جواب ملا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ابو بکر. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر. پھر سوال ہوا, کہا بابا اس کے بعد کون؟ کہا عمر. اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں وخشیت, مجھے ڈر ہوا کہ بابا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے. پہلے ابو بکر کہا, اپنے سے اوپر ابو بکر کو رکھا رضی اللہ عنہ, اپنے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو رکھا. اس کے بعد کہا وخشیت, مجھے ڈر ہوا کہ وہ عثمان کہیں گے. میں نے پوچھا
آپ بابا آپ کی کیا حیثیت ہے, بابا آپ کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا مرتبہ ہے. انہوں نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین, میں کچھ نہیں سوائے مسلمانوں میں سے ایک شخص. یہ علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا, عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ آئے. میں کھڑا ہوا تھا, پیچھے سے ایک ہاتھ آیا, ہاتھ رکھا ہوا, اور یہ ارشاد فرما دعائیں دے رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو, اور کہا کہ آپ بھی اپنے دو ساتھیوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. تو میں پلٹ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ تھے جو عمر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے. اللہ اکبر. آج کہاں ہے؟ بڑی بڑی ڈینگے ہانکتے ہیں وہ لوگ, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, سرے عام برا بھلا کہتے ہیں, کہتے ہیں علی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علی کی خلافت چھینی, عمر رضی اللہ عنہ نے علی کی خلافت چھینی, عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف برا بھلا کہتے ہیں, کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھینی. تو کسی نے آ کر کہا کہ باغ فدق کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو ہے کیا کہتے ہیں مال چھین لیا, آپ کو وراثت نہیں دی. ایک چینل پر ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک چینل پر ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے, ایک اہل حدیث عالم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جب نبی وفات پا جاتے ہیں, انبیاء وفات پا جاتے ہیں, ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہیں بیٹھے بیٹھے وہ شیعہ نے کہا ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس نے کہا ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی ابو بکر ہے اور اس کو اکیلے ابو بکر نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر. آج دوستیاں ہو رہی ہیں, آج شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ, آپ تم بھی مسلمان ہو, تم بھی ہمارے بھائی, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کر رہے, کسی کو اسلام سے خارج نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہاں جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دے, ہم ایسوں سے ہاتھ کیسے ہاتھ ملائیں گے؟ آپ کون سی شکل لے کر ان سے ہاتھ ملائیں گے, ان سے گلے لگیں گے, کہیں گے یہ اللہ کے رسول کے کیا کہتے ہیں گستاخ ہے, یہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور ان کو تو اپنے سینے سے لگاؤ, مجھ سے نہیں ہوگا. جو ابو بکر کو گالی دے, جو عمر کو گالی دے, جو عثمان کو گالی دے, جو علی کو گالی دے, جو حسن حسین کو گالی دے, جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دے, رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کی قسم میں ایسوں سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, ایسوں کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. آپ بات کرتے ہو, کہتے ہیں محبت, اتحاد. مولانا آپ تو اختلاف لگا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, مولانا ابھی ہے کیا ہندوستان کے حالات ہیں, آپ تو اختلاف لگا رہے ہیں, تو کیا ہے محبت کے نام پر نبی کا سودا کر دیں, محبت کے نام پر صحابہ کا سودا کر دیں, محبت کے نام پر ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے؟ نہ, یہ محبت, یہ اتحاد, یہ اتفاق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کوئی آ کر کہے تو آپ تو اختلاف لڑا رہے ہو. ابھی ہندوستان بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگ آ کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں, مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ابھی ہندوستان کے حالات کیا ہیں, شیعہ اور سنی دونوں مسلمان آپس میں اتحاد سے رہیں گے تو اچھے طریقے سے رہیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, بس ان سے کہہ دو وہ نبی کے صحابہ کو گالی دینا چھوڑ دیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے. لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو سر عام گالی دیں, ابو بکر صدیق کی عظمت کو وہ لوگ نیچے کر دیں, عمر بن خطاب کی عظمت کو وہ لوگ گرا دیں, اور آپ کہیں کہ مولانا خاموش ہو جائیں, اللہ کی قسم میری زبان کٹ جائے گی, لیکن خاموش مجھ سے نہیں ہوگا. ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت ہے. کیوں, کس لیے؟ یہ واقعات گواہی دیتے ہیں. آج جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, قربانیاں انہوں نے دی تھی.
آج ظہر کی نماز کے لیے اگر آنا ہو جائے نا تو دھوپ دیکھ کر جو ہے جان نکل جاتی ہے ہماری اور آپ کی. سوچتے ہیں کہ مسجد جائیں یا نہیں. ذرا سا مسجد کے اندر اگر لائٹ گھر کے اندر اگر کرنٹ چلا جائے پسینے سے شرابور ہو جاتے. وہ الیکٹرک والے کو برا بھلا کہتے ہیں کہاں ہے وہ, اسے بلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ان صحابہ نے تپتے ہوئے ریگستان کے اندر کہ جہاں پاؤں رکھ دے تو انسان کا پاؤں جل جائے, وہاں ٹھہر کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بلند کیا. انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, تب کہیں جا کر اسلام ہم تک پہنچا. اور آج چند مسلمان جو یہ مان کے چلیں کہ اس ڈیموکریسی میں اتنے, جمہوریت میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہمارے ہونے چاہیے. نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہر کوئی آپ سے خوش رہے یہ ضروری. اللہ کے نبی سے بھی عرب کے لوگ خوش, عرب کے لوگ اللہ کے نبی سے ناراض تھے, لیکن حق پر کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے نبی یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے اگر میں قرآن و سنت کی دعوت دوں گا تو یہ لوگ مجھے ماریں گے, یہ لوگ مجھے میرے اپنے جو ہے کہتے ہیں مکہ سے نکال دیں گے, میرے اپنے رشتہ دار میرے برے ہو جائیں گے, تو کیا خیال ہے؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہل. اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ پورا کریں. ان جاہلوں, ان مشرکوں, ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, صحابہ کی عظمت, یہ ساروں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ہمیں جو ہے ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے, گنجائش بھی نہیں رکھنی چاہیے کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے اور ہم اس سے محبت کریں, یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کی عظمت ہمارے اوپر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کا اجماع ہے, امت کا اجماع ہے, ساری امت کا, کہ نبی کے بعد اور نبیوں کے بعد, سارے نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے. یہ امت کا اجماع ہے. تو ہمیں بھی ماننا چاہیے ابو بکر سے اوپر نہیں کوئی. اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو ٹھہرا کیا تھا, کھڑا کیا تھا, جبکہ علی بھی تھے, حسن و حسین بھی موجود تھے. یہ بعض باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اصحاب رسول کی عظمت کو پہچاننے اور اصحاب رسول کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.